بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین آپ نے دیکھا کہ صاحب نے اہم پاس کیا ہے پھر وہی تکرار کیا ہے تو لیکن ابھی صاحب نے ثابت تو یہ کرنا تھا کہ ان کے جو اعمال ہیں وہ ثابت ہو گئے، لیکن اللہ یاری صاحب نے وہ چیز ثابت نہیں کی، وہ ہے کہ اگر تم نے آواز بلند کی تو تمہارے اعمال جو ہے حبط ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھنے پہ وعیدے ہیں، اب اللہ یاری صاحب یہ کہیں کہ نماز کا حکم فلاں سال میں آیا ہے تو جس نے اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھی ان پر بھی وہ حکم لاگو ہوتا ہے، تو جس نے اس سے پہلے جب زنا کا حکم حد جاری نہیں ہوئی تو جس نے اس سے پہلے کیا ہے تو وہ حکم اس پر بھی لاگو ہوگا۔ تو شراب جب تک حرام نہیں ہوئی، ہاں یہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو درمیان میں موٹیویٹر ہوتے ہیں نا، ان کو میرے خیال میں نہیں چاہیے کہ یہ اگر ان کو سوالات کرنے ہو یہ یہ جو ہے نا یہ سپورٹ کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی دیکھا ہے شعیب صاحب ہو گئے یہ تو اکثر سپورٹ کرتے ہیں لگاری صاحب کو، تو یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ اچھا اب اللہ یاری صاحب نے پورا زور لایا ہے جی اگر وہ عمل آواز کو اونچا کرتے، بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں نا۔ اب اللہ یاری صاحب تاریخ پہ چلے گئے جی یہ آیت پہلے بھی نازل ہوئی، بھائی جب آیت پہلے نازل ہوئی، حکم پہلے نازل ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ ان نے یہ جو ہے نا مطلب قرآن کی خلاف ورزی کیا، تقدم کیا ہے، اب میں نے ان کے اعمال جو ہے نا وہ حبط کر دیے ہیں۔ اللہ یاری صاحب نے یہ تو نہیں پیش کی، اللہ یاری صاحب کیونکہ ان کا کافی سارے اس پہ لیکچر ہیں کہ اللہ یاری صاحب اس قرآن پہ مکمل اس کو کامل اکمل نہیں سمجھتے، تو اس طرح اوپر سارا اپنی کتب میں تحریف کر اللہ یاری صاحب بھی اللہ پہ تحریف کر کے اچھا پھر یہ کہا کہ کب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرد الذین یدعون، تو کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو اپنے سے دور کیا؟ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار کو تبلیغ کیا کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی آ جائے تو اپنے یہ بعد میں مسئلہ پوچھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، اور وہ جو آیت ہے یا ایھا النبی لما تحرم، تو اللہ یعنی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جو حاشیہ انہوں نے یہاں پر لگایا ہے کہ بھائی کون ہوتا ہے ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کی کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے، تو جناب کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی کیا عظمت ہے اور اللہ نے اس چیز کو حلال کیا کہ اس چیز کو حرام؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا لما تحرم، میرے پیغمبر کیوں آپ نے حرام کر دیا؟ ما حل اللہ لک، کس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا؟ اب آگے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وہ کہتے ہیں جی نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ تو نہیں کہا کہ تم کافر ہو جاؤ گے، بھائی آپ کو میں نے آیت پڑھی ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا انی، حالانکہ نوح علیہ السلام دعا کر چکے تھے اپنے بیٹے کے لیے، یہاں پر بھی جیسے یہ بیان کر رہے ہیں کہ امر واقع ہو چکا ہے، رفع صوت نبی علیہ السلام کو انہوں نے کیا ہے، تو نوح علیہ السلام بھی دعا کر چکے تھے، جب دعا ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، پیارے پیغمبر علیہ السلام اگر دوبارہ یہ کام کیا تو بھی ہو جائے گا۔ اچھا اس کو بھی اللہ کا حساب اس پہ بھی وہاں پر چاہیے تھا فتوا لگا دیتے کہ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان پہ بھی یہ حکم کیا، تو یہاں پر بھی اللہ نے تربیت کی ہے، پیچھے سورۃ فتح ہے، تمہیں فتح مل گئی، تمہاری تربیت کرنی ہے، میرے پیغمبر سے تقدم نہیں کرنا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اب ایک اور آیت میں پیش کرتا ہوں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اب یہ ہے کیا ہے کہ اے پیغمبر اللہ سے ڈرو اور کافروں کی پیروی اتباع نہ کرو۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ کیا پیارے پیغمبر نعوذ باللہ استغفر اللہ کفار کی پیروی کیا کرتے تھے؟ یہاں پر بھی اللہ نے ایک سبق دیا ہے، ایک ادب سکھایا ہے، رہنمائی سکھائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی بھی تربیت فرماتے ہیں اور پیغمبر کے صحابہ کی بھی تربیت فرماتے ہیں۔ اب اللہ ایسا بار بار بھی فلاں کتاب میں یہ آ گیا، فلاں کتاب میں یہ آ گیا، تو محترم بات تو یہ ہے
کہ جب فلاں کتاب میں آ گیا یہ آیت پہلے بھی نازل ہو چکی تھی، ابھی بہتر ہے میں نے کوئی کسی طرف نہیں گیا، تو قرآن پہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر پر یہ آیت پہلے نازل ہوتی، آیت نازل ہونے کے بعد خلاف ورزی ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اللہ نے پھر یہ کیوں کہا کہ اگر تم کسی نے اس طرح اس انداز میں بے ادبی کی تو ان کے عمل کیا ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، ان کے عمل کیا ہوں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اچھا تو اب اللہ علیہ السلام نے یہ کہا کہ جی شرک اللہ یحبطن عملک، بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر شرک کرتے تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے۔ بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ابو بکر و عمر نے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، پیغمبر کی توہین کی ہے اور ان کے اعمال جو ہے وہ حبط ہو گئے، قرآن پاک نے یہ کہیں نہیں کہا۔ اچھا لما تحرموا، اس کا آیت کا جواب بھی دینا ہے۔ پھر میں نے جو آیت پڑھی ہے اچھا میں اب ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ ہے اللہ عنک لما اذنتہم، یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو منافقین اجازت مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اجازت دی تھی۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اللہ کا اس کے میں آیت نازل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں افاللہ عنک لما اذنت لهم، اب اللہ نے پہلے معافی کا اعلان کیا ہے اور بعد میں یہ کہا ہے کہ آپ نے پیارے پیغمبر یہ کام کیوں کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے پیغمبر نے اللہ کی خلاف ورزی کی ہے، ٹھیک ہے اللہ نے معاف کیا ہے تو لیکن ہم نہیں مانتے۔ یہی ہے آگے آپ دیکھیے یہ سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 107 ہے، 100 اس میں واقعہ ہوا ہے کہ ایک منافق جو ہے وہ کہیں سے چوری کرتا ہے، چوری کر کے وہ جو اس کا کھرا ہے وہ ایک یہودی کے گھر میں داخل کر دیتا ہے۔ اب یہودی کے گھر میں داخل کرتا ہے، غلہ وہ خود کھا لیتا ہے اور جو سامان چوری کیا ہے اس کے ساتھ اسلحہ تھا اس کو اس یہودی کے گھر میں رکھوا دیتا ہے۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا، ان کے ذہن میں خیال آیا کیونکہ وہ سارے جو زہری حالات تھے، زہری واقعات تھے، وہ کہاں جا رہے تھے، وہ اس یہودی کی طرف جا رہے تھے۔ پیارے پیغمبر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تو یہودی نے چوری کیا ہے، اس کو سزا دینی چاہیے، تو اللہ نے یہ آیات نازل کر دی، لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور اس سے پہلے آیت نازل کی ولا لا تجادل، یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ جھگڑا نہ کیجئے ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں۔ اور آگے سورۃ 105 جو ہے وہاں پر فرمایا ولا تقل للخائنین خصیما، میرے پیارے پیغمبر آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجئے۔ تو آپ کوئی معنی یہ کرے گا یہاں پر بھی امر واقع نہیں ہوا لیکن پیغمبر فیصلہ اس کے حق میں لینا چاہتے ہیں زہری حالات، زہری واقعات کو دیکھ کر۔ تو اب یہاں پر قل للخائنین خصیما لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اس کا معنی اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر نے یہ جو کام کیا ہے، پیغمبر تو خیانت کرنے والوں کی حمایت کرتے تھے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو یہاں نہیں ہے۔ جیسے یہاں اللہ نے پیارے پیغمبر کی تربیت کی ہے، پیارے پیغمبر کی تربیت کی ہے، پیارے پیغمبر کو بتایا ہے، ایسے وہاں پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور عام مومنین کی تربیت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نہ اتنا ادب کرنا ہے، اتنا احترام کرنا ہے کہ پیغمبر سے تم نے ظاہری طور پر آگے نکلنا ہے اور نہ باطنی طور پر آگے نکلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب و احترام کرنا ہے کہ پیغمبر سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اور آگے فرمایا اللہ یاری صاحب نے ثابت تو یہ کرنا تھا کہ ان کے عمل کیا ہو گئے، حابط ہو گئے، وہ اللہ یاری صاحب نے وہ ثابت نہیں کیا، اور فرمایا وہ بھی ظاہری طور پر ان کا اسلام تھا، ان کے عمل کو قبول نہیں ہونے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا ظاہری ہے، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ان تحبط اعمالکم، تمہارے جو اعمال ہیں وہ حبط ہو جائیں گے، تمہارے جو اعمال
تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم کو منافق ہو. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کو یہ دوسرے مسلمانوں کو خطاب پہ. اسی ایک طرف رہا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے جو اعمال ہیں تو تمہارے پاس سے وہ